اب ہم آپ کو حضرت صہیب کا اسلام سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب بھی حضرت عمر ہی کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی کے مکان پر تشریف فرمائے تھے کہ یہ دونوں حضرات علیحدہ حاضر خدمت ہوئے اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاقاً کھڑے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض یعنی اسلام لانا اور حضور کی فیض سے مستفید ہونا دونوں کا مقصد تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آنا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کافروں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی۔ کئی لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکلیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیز تیر انداز ہوں۔ اتنا ایک بھی تیر میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھے تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتے ہو جو مکے میں ہے، اور 2 باجیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بار میں آیت پاک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نازل ہوئی۔ ایک ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور اس وقت کوہ تشریف فرماتے صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی صحیح کہتے ہیں کہ حضور اس وقت کا زور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی۔ میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ آنکھ تو دکھ رہی ہے اور حضور کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور یہ جواب سن کر
ہنس پڑے۔ حضرت صاحب بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے۔ ہاتھ کے حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچ کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہ، حق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازے کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔